أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصیر. یہ دو آیات مبارکہ ہیں، سورہ انفال کی نماز پارہ ہے. اے ایمان والو، جب تمہارا ان لوگوں کے لشکر سے مقابلہ ہو جنہوں نے کفر کیا تو تم ان سے پیٹھے نہ پھیرو، اور جو شخص اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا سوائے اس شخص کے جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو. پینترا ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہ سمجھے. پینترا یعنی جنگی حکمت عملی کے تحت تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹنا، یا جو فائٹنگ ٹیکنکس وغیرہ ہوتی ہیں اس کے لیے کچھ تدبیر کرنے کے لیے آنا. تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے، کسی گروہ کی پناہ لینے والا ہو تو یقیناً وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. وبئس المصیر، بئسا برا. زحفن کے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں کہ زحفن کے کیا معنی ہیں. جیسے کہ بولتے ہیں زحف الصبی، ٹھیک ہے، جب بچہ زمین پر گھسٹتا ہوا چلتا ہے تو کہتے ہیں. اسی طریقے سے زحف الجیش کہتے ہیں بڑا لشکر، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، تیزی کے ساتھ اس کی موومنٹ نہیں ہوتی. تو یہاں پر بمانا بڑا لشکر استعمال ہوا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کا کلام کتنا خوبصورت ہے. ہر آپ دیکھیں کہ یعنی جو صیغے ہیں موقع کے مناسبت سے ہر جگہ جو ہے الگ طور سے الگ طریقے سے بڑے خوبصورت انداز میں استعمال کیے جاتے ہیں. کہ دیکھیے جو گروہ بڑا ہو، لشکر عظیم ہو، اور وہ آہستہ چلتا ہو کثرت تعداد کی وجہ سے، اور وہ ظاہر ہے کہ آہستہ ہی چل سکتا ہے، تو آپ دیکھیے وہاں پر اللہ نے کیا صیغہ استعمال کیا ہے، زحافہ. لقی، لقاء، یہ ملاقات اور مٹبھیڑ کو کہتے ہیں. یہاں جو بات بیان فرمائی ہے حقیقی مالک الملک نے وہ یہ ہے کہ میدان جنگ سے فرار نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے، میدان جنگ سے فرار کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو میدان جنگ سے پیٹ پھیرے گا تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے. تو یہاں بڑے خوبصورت اور پیارے انداز سے ایمان والوں کو خطاب کر کے بتا دیا کہ ایمان والو، اہل ایمان، جب تم کفار کے لشکر سے ملو، بہت ہیبت ہو اس کی، بہت بڑا لشکر ہو، اور مقابلہ کرتے ہوئے میدان جنگ میں تم ایک دوسرے کے قریب آ جاؤ، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹھے نہ پھیرنا. راہ فرار اختیار کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر نہ جانا. اپنے ساتھیوں کو مت چھوڑنا، ان کو بے سہارا مت کرنا، اپنے بازو کے لیے بچھائے رکھنا. تو یہ جو اس کا سیاق و سباق ہے وہ تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اور بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ سامنے جو لشکر تھا وہ کافروں کا لشکر عظیم تھا. وہ لشکر عظیم لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے. مسلمان تو کیا تھے؟ کمزور اور قلیل، بہت تھوڑے سے تھے، چھوٹی سی جمعیت تھی ان کی، اور محض اپنے بچاؤ کے لیے میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے. تو ایسے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسے میں جب بہت گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہو اور آپ نہتے ہوں، کمزور ہوں، تو لازمی بات ہے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ پیٹ پھیر کر چلا جائے، بھاگ جائے. تو یہ بات نہ تو کوئی تعجب خیز ہے اور نہ ہی بعید از قیاس ہے. دونوں صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں کہ انسان دپک جائے، ادھر ادھر چھپ جائے، آپ چھوڑ کر بھاگ جائے اپنا ساتھیوں کو. آپ دیکھیں تلواریں چل رہی ہوں، گردنیں ماری جا رہی ہوں، اور لوگوں کی یعنی کہنا چاہیے لاشیں، ڈیڈ باڈیز گری پڑی ہوئی ہوں، خون میں لت پت ہوں. تو آپ ایسے میں تو کچھ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کوئی کمزور دل کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن مالک الملک نے جو حقیقی شہنشاہ ہے، سب کا بادشاہ ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بندوں کو ہمت دلائی اور ان کو منع فرمایا کہ ایسے میں یہ حرکتیں نہ کرنا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو ٹیم ہے ان کے سارے جو پلان ہیں وہ چوپٹ ہو جائیں گے، ان کی تدبیریں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. اگر وہ دیکھیں گے کہ ہماری ہی یعنی جو جماعت ہے اس میں بھگدڑ مچ گئی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے کم ہمت ہو رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، تو لازمی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے بندوں کو یہ باتیں سکھائی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھاتے ہیں ہر چیز کی تدبیر، علم، حکمت، سارے کچھ سکھاتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہم آپ کو سناتے ہیں, بڑی خوبصورت دعا ہے. آپ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجبن. جبن کہتے ہیں کس کو؟ بزدلی کو. آپ بزدلی سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے, اور آپ سب سے زیادہ بہادر تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہادر شجاع تھے آپ. متحرفن اور متحیزن, یہ دونوں صیغے میں دیکھ لیتے ہیں. تحرفا سے یہ اس میں فاعل ہے جس کا معنی ایک طرف ہونا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایک طرف سے دوسری طرف دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے پلٹنا, یا جس کو یہاں پر ترجمہ ہے پیترا بدلنا. یہاں پر دو چیزوں میں آپ کو ایکسیپشن دی گئی ہے. آپ یہ سمجھیے کہ مستثنا کہتے ہیں نا, مستثنا, ایک تحرف ہے اور دوسرا کیا ہے؟ تحیز ہے. متحیزن تحیزہ سے ہے, کسی جگہ اکٹھا ہونا, یعنی دشمن کو گھیرنے کے لیے یا ان کو دھوکہ دینے کے لیے ایک طرف سے دوسری طرف پلٹنا یا پیچھے ہٹنا, یا مسلمانوں کی بڑی جماعت کی طرف پناہ کے لیے اور دوبارہ حملے کے لیے لوٹ آنا, یہ گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس طرح آپ دشمن کو ایک طرح سے دھوکے میں ڈالنے کے لیے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سمجھیں کہ شاید یہ شکست کھا گیا ہے, اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور یہ شکست خوردہ ہو کر بھاگ رہا ہے, لیکن پھر وہ کیا کرے, ایک دم یعنی ایکٹیو ہو کر کچھ جو چیز اس کو چاہیے تھی وہ لے کر پوچھ کر آ کر اچانک دشمن پر حملہ کر دے. تو یہ پیٹ پھیرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ یہ جنگی حکمت عملی ہے, اور بعض اوقات یہ بہت ضروری اور مفید بھی ہے. اور یا متحیز, آپ یعنی پناہ لینے کے لیے اپنی جماعت کے ساتھ جا کے آپ الگ ہو گئے, تنہا ہو گئے ہیں, تو وہاں آپ پناہ حاصل کرنے کے لیے یا ان سے کسی قسم کی مدد حاصل کرنے کے لیے, دوبارہ حملہ کرنے کے لیے. تو یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو استثناء دی ہیں اور دونوں صورتیں جائز رکھی ہیں. اور ان دو مذکورہ صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت جائز نہیں ہے. کوئی شخص میدان جنگ سے پیٹ پھیرے گا, اس کے لیے سخت پھر وعیدیں ہیں, سخت اس کے لیے وارننگز ہیں. اور یہ معاملات جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں وہ تو یقیناً بہت زیادہ حکمت عملی پر مبنی ہیں, اور یہ یعنی ہر ایک جانتا ہی ہے, ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں اسٹریٹجی جانتا ہے کہ ہمیں کیا بنانی ہے. لیکن یہاں جو بات ہے وہ سمجھنے کی کیا ہے, اس کی ضرورت ہمیں ضرور ہے سمجھنے کی کہ جب بھی ہم کسی بھی مہم پر ہم نکلتے ہیں تو مخصوص حالات ہمیں پیش ضرور آتے ہیں, ٹھیک ہے. ان مخصوص حالات کے پیش نظر دشمن کے سامنے سے ہٹنے کی اجازت دی جا رہی ہے, جن میں جنگی مصلحتوں کا تقاضا ہی ہوتا ہے کہ لشکر اپنی موجودہ پوزیشن بدل کر نئی پوزیشن اختیار کرے تاکہ زیادہ قوت سے دشمن پر حملہ کیا جا سکے, یا اسلامی فوج کے کچھ سپاہی اگر کٹ کر یا ان کا غول کسی بھی وجہ سے الگ ہو گیا ہے اور وہ الگ ہو گئے ہوں, تو ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ ہٹ کر اپنی فوج میں شامل ہو جائیں اور اس کے ساتھ مل کر کیا کریں, دشمن پر اٹیک کریں. صحیحین میں حدیث شریف ہے, ان مذکورہ بالا اسباب میں سے کسی سبب کے بغیر میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے. بخاری شریف ہے, حدیث نمبر 2766 ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچو, اجتنبوا السبع الموبقات, 7 ایسے گناہ تباہ کر دینے والے, 7 تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو. 7 گناہ ایسے ہیں جو آپ کو تباہ کر دیتے ہیں. اجتنبوا السبع الموبقات, موبقات مونڈنے کے معنی میں بھی آتے ہیں یہ, یعنی کیا ہے کہ آپ کی ساری بھلائیاں نا ایک طرف کر دیتے ہیں, آپ کو صاف کر دیتے ہیں بھلائیوں سے بالکل. جیسے سر کے بال جب مونڈ دیے جاتے ہیں تو سر بالکل چکنا اور صاف ہو جاتا ہے, کہ وہاں کوئی بال ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ گناہ ایسے ہیں کہ آپ کو نیکیوں سے بالکل صاف کر دیتے ہیں, چکنا کر دیتے ہیں, بغیر نیکی کے آپ ہو جاتے ہیں خلاص. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا وما ہننا, وہ کون سے گناہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.